لحاظ سے 41 نمبر ہے سورت کا، اور آیت کریمہ 43 ہے، 42 ختم ہو رہی ہے، اور یہ آخری صفحہ ہے 24ویں پارے کا۔ فمن اظلم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك وإن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وكلمنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہی کہتے ہیں تجھے جو کہہ چکے سب رسولوں سے تجھ سے پہلے، تیرے رب کے یہاں معافی بھی ہے اور سزا بھی ہے دردناک، اور اگر ہم اس کو کرتے قرآن اوپری زبان کا تو کہتے اس کی باتیں کیوں نہ کھولی گئیں، اوپری زبان کی کتاب اور عربی لوگ، تو کہہ یہ ایمان والوں کے لیے سوجھ ہے اور دردناک، یہ ایمان والوں کے لیے سوجھ ہے اور روگ بیماری کا دور کرنے والا ہے، اور جو یقین نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور یہ قرآن ان کے حق میں اندھاپا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں ان کو پکارتے ہیں دور کی جگہ سے، اور البتہ تحقیق ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب، پھر اس میں اختلاف پڑا، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے نکل چکی تیرے رب کی طرف سے تو ان میں فیصلہ ہو جاتا، اور وہ ایسے دھوکے میں ہیں اس قرآن سے جو چین نہیں لینے دیتا۔ جس نے کی بھلائی بس اپنے ہی واسطے، اور جس نے کی برائی سو وہ بھی اسی پر ہے، اور تیرا رب ایسا نہیں کہ ظلم کرے اپنے بندوں پر۔ نبی کریم پیغمبر اعظم و آخر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب توحید کو کھول کھول کر ان کو سنایا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کو لوگوں کے دلوں میں بٹھایا، تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ یہ بات ہم نے کبھی سنی نہیں تھی جو یہ نبی کہتا ہے۔ وہ دیکھو نا جی، پھر کی کیتا جائے، سارے نال چلنا پڑتا ہے، دنیا داری چل، دیکھو نا جی، پھر ہر پاسے بندہ پھر چلے تاکہ سارے خوش رہیں، سارے مطمئن رہیں۔ اس پیغمبر کی دعوت توحید کو جس نے بھی قبول کر لیا وہ تو سب سے کٹ گیا۔ ویسے اگر سب سے بندہ کٹ جائے، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر جڑ جائے تو اس کو تو کسی قسم کی پریشانی ہونی نہیں چاہیے، لیکن یہ لذت تو انہی کو ملتی ہے نا ایک اللہ کے ساتھ جڑنے کی۔ جو لوگ توحید کے ذائقے سے آشنا ہو جاتے ہیں، اب ایک بات انہوں نے اور کہی کہ یہ بات پہلے تو کسی نبی نے نہیں کہی جو یہ نبی کہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ تو ہی سونے کہنا ہے میں اور کوئی نہیں آخر سی نبی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی جو آج ہم نے کیا کہا کہ پہلے کسی نبی نے یہ بات نہیں کہی، تو ہی کہتا ہے، وہ نویں گالی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما یقال لک وہی تجھ کو کہتے ہیں الا ما قد قیل للرسل من قبلک، تجھ سے پہلے رسول جتنے بھی آئے میں اللہ ان کو بھی توحید سکھاتا رہا، میں تجھ کو بھی توحید سکھاتا ہوں۔ جو پہلے نبیوں کو سکھائی وہ میرے کملی والے تجھے بھی سکھا رہا ہوں، اور جو پہلے نبیوں نے توحید سنائی میرے کملی والے وہ تو بھی توحید سنا رہا ہے۔ اور رب کون ہے؟ ان ربک لذو مغفرہ، بے شک تیرا رب تو بڑی وسیع معافی دینے والا، وسیع بخشش کرنے والا اور بڑی شان والا ہے کہ اس کے در پر کوئی آ کر شرمندہ تو تھوڑا سا ہو جائے۔ شرمندگی کا سب کے سامنے اس نے پہلے شرک سب کے سامنے کیا، اللہ کی توحید کا سب کے سامنے پہلے اس نے انکار کیا لوگوں کے سامنے، لیکن میں اللہ کہتا ہوں اب لوگوں کے سامنے معافی نہ بھی مانگ، اکیلا بیٹھ کر تھوڑی سی شرمندگی کے ساتھ میرے ساتھ اتنی بات کر لیں، استغفر اللہ، اللہ سونے مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے میں سارے گناہوں کو تیرے ایک جملے میں دھو کر صاف کر دوں گا۔ ان ربک لذو مغفرۃ، بے شک تیرا رب البتہ بخشش والا ہے، شان والا ہے، بخشش کی شان رکھنے والا۔ یہ ذو بتا رہا ہے، ذاتی ذو، یہ شان ہے، تیرا رب بخشش کی شان رکھنے والا ہے، معاف کرنے والا، اتنی شان والا ہے۔ وذو عقاب علیم، لیکن ایک بات یاد رکھی جائے، اگر پیغمبر کی آخری میرے کملی والے کی بات کو نہ مانا، توحید کو نہ مانا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر میں وہ بھی ہوں لذو عقاب علیم،
دردناک طریقے سے پھر میں سزا بھی دیا کرتا ہوں، پھر مجھ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر بھی عربی، میرے پیغمبر پر اتری کتاب قرآن بھی عربی، اور جس قوم میں آیا وہ قوم بھی عربی، جس علاقے میں آیا سارا علاقہ عربی۔ جب سارے عربی میں ہیں تو میں اللہ نے قرآن بھی عربی خالص زبان میں نازل کیا۔ اگر یہ قرآن میں کسی اور زبان میں نازل کرتا، اوپری زبان میں، ہندی میں بھیجتا یا افریقی زبان میں بھیجتا یا پشتو میں بھیجتا یا بلوچی میں بھیجتا یا جاپانی میں بھیجتا یا چینی زبان میں بھیجتا، کہ ان لوگوں نے کیا کہنا تھا؟ اللہ کہتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا، اور اگر ہم اس قرآن کو ایسے نازل کرتے اعجمین، ایسی زبان جو بڑی اکھڑی زبان ہو۔ یاد رکھیں عربی اس کا مطلب ہے بڑی فصیح بلیغ، ایک ایک لفظ فصیح صاف ستھرا، شک سے جو بالا تر گفتگو ہو اس کو عربی کہتے ہیں، جس بات میں شک نہ ہو۔ اب ہماری پنجابی کے اندر کئی معنی آتے ہیں، ایک ایک لفظ کے الٹے سیدھے کتنے معنی بن جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم جس زبان میں آیا اس عربی زبان میں جو بھی مدعا بیان کرنا ہوتا ہے صاف الفاظ موجود ہیں، ان کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ فصاحت صاف ستھری زبان، بلاغت ہر جملے کے اندر اس کا معنی اور اس کا مقصد پورا ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے عربی فصاحت اور بلاغت والی زبان ہے۔ اور عجمی عام طور پر گونگے کو کہتے ہیں، اس طرح گونگا اس کو بات سمجھانی مشکل ہو جاتی ہے، باقی زبانیں بھی اس طرح ہیں تو ان کو دوسری زبانوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، پھر جا کر بندہ سمجھا سکتا ہے۔ عجمی لیکن اس کے اندر بھی فصاحت ہوتی، جیسے اردو ہے، آپ بڑے خندہ پیشانی سے مل رہے ہیں، اب اس کے اندر کتنی خوبصورتی ہے لفظ، آپ یہاں تشریف فرما ہو تو میں بھی حاضری دیتا ہوں، بڑی خوبصورت زبان۔ آپ کا من چاہے تو آپ جتنا چاہیں آپ کھانا تناول فرما لیں، یا آپ پانی پئیں، بس انشاءاللہ روح میں تازگی آ جائے۔ یہ الفاظ اچھے ہیں یا نہیں؟ بولو تو صحیح ہے۔ بس آج تو آپ کا دیدار ہو گیا، میرے غم غلط ہو گئے، بڑے اچھے الفاظ۔ عجمی جتنی بھی زبانیں ہیں عربی کے علاوہ ان میں فصاحت بلاغت پائی جاتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، عجمی وہ بھی ہوتی ہے جس میں فصاحت و بلاغت ہو، لیکن عجمی سے پہلے حمزہ آ جائے وہ بن جاتا اعجمی۔ تو اعجمی کا مطلب یہ ہے وہ زبان جڑی بڑی اکھڑی ہوئے، جن دے نال گل کرو وہ بھی پریشان ہی ہوئے بھی ایک پتہ نہیں بھوریاں والا آ کے ہو گیا، نہیں سمجھ ہوں بے بھی رہو۔ پہلے میں نے کہا تھا نا تشریف فرما ہو، آپ کا دیدار کر کے خوش ہو گیا، ہم بے بھی رہو کھا مر لے۔ جو اکھڑی ہوئی بات ہو اس کو اعجمی کہتے ہیں، اور جو فصاحت اور بلاغت زبان رکھتی ہو عربی کے علاوہ اس کو عجمی کہتے ہیں۔ اور سمجھ آئی کہ ایویں نہیں سر مارنا، جنہوں نے سمجھ آئی ہو وہ اردو کے اندر بھی فصاحت و بلاغت ہے۔ ایک اردو سادہ ہے، میں آ گیا ہوں، آپ بھی آ جائیں، یہاں بیٹھ گئے،
اچھے الفاظ ہیں نا. میں بھی آ گیا ہوں, آپ بھی آ جائیں, بیٹھیں, آپس میں بات چیت کرتے ہیں. اور یہی الفاظ, میں حاضر ہو گیا ہوں, آپ بھی تشریف رکھیں, ہم آپس میں مکالمہ کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. نہیں سمجھے؟ اردو پہلی آپ نے کہا بہت اچھا بولا ہے, لیکن جو میں نے اس کے بعد میں بدل کر بات کی ہے, اس میں خوبصورتی اور حسن زیادہ ہے. کوئی کہتا ہے آج تو سیاہ بادل آئے ہیں اور بہت می برسا. یہ اردو ہے یا پنجابی؟ آج تو بادل آئے ہیں, سیاہ بادل, بہت می برسا. اور ایک کہتا ہے آج تو ایسے بادل آئے کہ رم جھم کر دی, اور ایسے اس نے زمین کو تازہ کر دیا جیسے زمین میں جان پڑ گئی. ایک کبھی کبھی سنایا کرتا ہوں اپنے بچوں کو, ان کو. وہ ایک بادشاہ کی جو 3 بیویاں, ایک دہلی والی, ارے بیگم, جی میرے آقا کیا وقت ہوا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ صبح صادق محسوس ہو رہی. اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہتی میری ناک کا نتھرا سر پڑ رہا ہے. اس سے آگے اور بھی ہے, لکھنؤ والی بیگم, ارے بیگم کیا وقت ہوا چاہتا ہے؟ کہتی ہے کہ سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے. کیسے محسوس ہوا؟ کہ مجھے بھینی بھینی کلیوں کی خوشبو محسوس ہو رہی. اور ہماری ایک ماشاءاللہ پنجاب کے علاقے کی خاتون, وہ بھی اس کی بیوی تھی. ارے بیگم وہ کیا وقت ہوا چاہتا ہے؟ لوڑنے کا ٹائم یا پھیرے کا ٹائم. کیسے محسوس ہوا؟ ٹائم ہوا کڑا باہر نکلتا ٹورے پھیرے. ہر زبان میں اجٹ پن بھی ہے, ہر زبان میں عمدہ قسم کا کلام اور الفاظ خوبصورت مل جاتے ہیں. آج تو باد و بارہ برسا ہے. اور یہاں پھر ایک اور بات یاد آ گئی, یہ ساری باتیں تو اسی ضمن میں ہیں. ایک مقرر خطاب کر رہے تھے, بڑے ادیب تھے, اپنے وقت کے بڑے خطیب تھے. ان کی خطابت اور ادب کا ابھی تک چرچا ہے. بیان فرما رہے تھے فاروق اعظم کی جب عدالت ہوا کرتی تھی تو باد نسیم بھی جھوم کر آتی تھی. اب ایک جاہل نے کہا یہ پلو کی ٹھیک نہ رہتا میں نسیم کا بچریے تھے, اب آواز نہیں سنتے. تو میں بتا یہ رہا تھا عربی کے اندر بھی سادہ پن بھی ہے مگر اس میں فصاحت و بلاغت ہے, مگر سادہ پن کے اندر بھی ایک اپروچ ہے, ایک ذہنی بلاغت پائی جاتی ہے. اور باقی جتنی بھی زبانیں ہیں عجمی, ان کے اندر فصاحت تو پائی جاتی ہے, مگر مطالب کو سمجھانے کے لیے اور چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے اور تمثیلات کا سہارا لینا پڑتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں قرآن میں نے تم پر احسان کیا ہے مکہ مکرمہ والوں کہ تمہیں زبان ذاتی طور پر جو پیدائشی دی ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ زبان عطا کی ہے, اور جو تمہیں مقام دیا ہے بیت اللہ والا سب سے اعلیٰ گھر میں نے تمہیں عطا کیا. میں نے جو نبی تمہیں دیا ہے وہ سب سے اعلیٰ خاندان کا ہے. میں نے جو پیغمبر دیا وہ سب سے اعلیٰ قسم کے قبیلے کا ہے, اور میں نے جو پیغمبر دیا اس کی اپنی زبان میں سب سے اعلیٰ ہے. اور وہ پیغمبر اس کو جو میں نے قرآن دیا وہ قرآن بھی سب سے اعلیٰ زبان ہے. اب میری آپ سے پہلی ہے, عجمی کوئی بھی زبان جس میں فصاحت و بلاغت ہو, عجمی کہا جاتا ہے, اس کو کہا جا سکتا ہے. جیسے اردو بڑی یاد ہے,
مگر آجم جب کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان اوپری جو عربی نہیں ہے مگر بڑی پھوسڑ قسم کی ہے، انتہائی بیکار زبان۔ اللہ فرماتا ہے شکر کرو کہ میں تمہیں اپنی تھوڑی ذاتی بولی وچ قرآن بھیجا ہے، اجے بھی کوئی پلے نہیں پیندا، تھوڑی بدقسمتی ہے۔ خوش قسمت وہ ہے جن کی زبان بھی اپنی نہیں سی، حبشے جو آ کے وہ محمد کا کلمہ پڑھ کے قرآن کا قاری بن گیا بلال۔ یہ ہے بات۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ أَعْجَمِي وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا، اور اگر ہم اس قرآن کو کر دیتے آجمیًا نہیں، اس کے اندر تو امکان ہے نا دوسری زبانیں عربی کے علاوہ جن میں اچھے الفاظ ہوتے ہیں۔ آجمیًا حمزہ لے آئے، اللہ کریم نے حمزہ یہاں لایا، بیان کیا۔ انتہائی بیکار، انتہائی پسڈی، انتہائی نکمی بولی میں اگر میں اللہ اس قرآن کو نازل کرتا، لقالو انہوں نے پھر یہ کہنا تھا لولا فصلت آیاتہ، اس قرآن کے اندر کیوں نہ تفصیل بیان کی گئی، کیوں نہیں قرآن کو کھولا گیا۔ قرآن کے اندر حسن نہیں ہے، کلام کے اندر حسن نہیں ہے، قرآن کے اندر خوبصورتی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہنا تھا اعجمی وعربی، کہاں بیکار کنگی اور بیکار زبان، پھسڈی زبان استعمال کی گئی، اور کہاں ہماری عربی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں بھی عربی زبان عطا کی، نبی بھی عربی زبان والا عطا کیا، قرآن بھی عربی زبان والا عطا کیا۔ قل تو کہہ دے میرا محبوب میٹھا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے سوج ہے۔ سوج سمجھتے ہو؟ سوج کا یہ ہے کہ میں کریے یار آتے گئے یار وہ ہے نہیں جی میں آپ سوچیا سے بڑا مسئلہ یار خراب ہو گیا، یہ انہیں گل ہے نہیں میں سنی ہنس گئے۔ اب یہاں ہنسنے کی حالت میں، اس پریشانی کی حالت میں اچانک آتا ہے او یار لے چیتا آ گیا، اپنا سفر خراب نہیں ہوا، بچ گئے۔ انار یا قلعہ پن کے چلیے اتنے میاں قرآن بھی صحیح بیان ہوتا ہے کہ اتنے مواحد ایک اللہ کا قرآن سنا ہے، انار یا قلعے پن جگہ چلیے اتنے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ مایوسی اور پریشانی کے عالم میں جو تیرے اندر یہ چیز پیدا ہوئی ہے کہ بیکار نہیں کیا آنا، اس کا نام ہے سوج۔ سمجھ آ گئی؟ ایک اور دے دیں مثال، وہ کیا ہے؟ وہ جی کی کریے آٹا آگے بڑا مہنگا ہے، حضرت صاحب کہتے ہیں آٹا بڑا سستا ہے، حضرت صاحب کہتے ہیں کاراں اینیاں بکیاں، سکوٹر اینے بکے، کاروبار بڑے لوگوں کا اینا ہوا ہے، اس بات سے مہنگائی کوئی نہیں۔ عقل ماری گئی، دماغ خراب ہو گیا۔ اور کل میں بڑی مشکل سے 5 کلو آٹا لے کر آیا ہوں، میری بیوی نے بچی کو کہہ دیا آٹا گوندھ لے، بچی کو پتہ نہیں تھا، اس نے کافی سارا گوندھ لیا، اب آٹا ضائع ہو جائے گا۔ وہ کہتی وہ تو پکا بھی نہیں ہیں ساریاں، لو ان اصلوں بولو گے اب تو ساری روٹیاں بھی ضائع جائیں گی۔ مایوسی کے عالم میں یہ میاں بیوی جھگڑ رہے ہیں، بیوی بڑی ٹھنڈی جڑی عورت ہوتی ہے نا، یاد رکھو اپنے گھر میں خاندان واسطے رحمت کا باعث، ٹھنڈی عورت، سکون والی، تحمل سے بات کرنے والی، تحمل سے خوش چہرے کے ساتھ اپنی فیملی کے، اپنے خاندان کی باتوں کو سننے والی، اللہ اس کو سجاتا ہے۔ ان کی سجائے وہ کہتا ہے کہ آٹا ضائع گیا، روٹیاں بھی پک گئی ہیں اور یہ بیچاری بیٹھی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہے ایمان والی ہے، ہوں دیکھا جائے کہ میں سود پیدا ہو گئی،
گھبراؤ نہ، فکر نہ کرو، سویرے انہوں میں مروڑا گی، مروڑ کے نکے نکے ذرے بنا کے چھوٹے چھوٹے انہوں میں گڑ دی پت وچ پا کے ودیا چوری بنا دے، سارے خوش ہو کے کھانا، تھوڑے تھوڑے کوئی دانا سونف کا بھی آ جائے، بس نظارہ بچے صبح بڑے واہ جی واہ آج تو ساری ماں نے سانو چوری بڑی ودیا کھوائی۔ اللہ کہتا ہے جی بیکاری اور جھگڑے کی حالت میں جیڑی یہ اندر سوچ پیدا ہوئی ہے یہ نام ہے ہدن، یہ نام کی ہے ہدن۔ فرمایا قل هو للذین آمنوا ہدن، میرا کملی والا، میرا محبوب عبداللہ کا در یتیم، میرا محبوب آمنہ کا لال، قل تو کہہ دے ان کو یہ قرآن ہوا للذین آمنوا ہدن، قرآن کے ساتھ ذرا جڑ جاؤ، میری توحید کا دامن تھام لو، پھر ہوگا کیا؟ دنیا میں جہاں بھی پھنسو گے ہدن میں تمہیں سورج دے دوں گا۔ کی کرا مال بڑا خراب آ گیا، سبزی ساری خراب ہو گئی ہے، فروٹ برباد ہو گیا، کتاباں پہ بارش کا پانی پہ گیا، ہوں میں کی کرا؟ اللہ کہتا ہے تو قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میں تجھے ضائع نہیں کروں گا ہدن، میں تجھے ایک راستہ سجھا دوں گا۔ اور جی ہم کی کریے؟ حکومت کے پیچھے پئی ہوئی ہے، کووڈ-19 اب بڑا خراب ہے، کرونا کا معاملہ، سکولوں میں چھٹیاں ہو گئی ہیں، بچوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے، بچوں کی عمر برباد ہو رہی ہے، تعلیم بھی ضائع ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ اللہ کہتا ہے تو قرآن سے جڑا ہوا ہے، گھبرانا ہدن، میں تجھے سجھا رہا ہوں، جا شاہی مسجد میں یا ماڈل ٹاؤن مدرسے میں اپنے بالاں نوں داخل کرا، سکول بھی پڑھایا جا رہا ہے، قرآن بھی حفظ کرایا جا رہا ہے۔ سجھا دیتا کہ نہیں؟ بولو، اس کو کہتے ہیں سجھانا۔ اللہ تو کہہ دے ہوا وہ قرآن، ہوا وہ کتاب مبین، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ ہدن، جتھے پسو گے قرآن کو سجا کے کٹ لے گا، وشفاء، وشفاء، اور قرآن کے اندر ایسی میں نے کشش رکھ دی ہے، قرآن میں میں نے ایسا انتظام کیا ہے، مجھے دل کے ساتھ تلاوت کر لو تو دل تازہ ہو جائے گا، بیماری کی حالت میں پڑھ لو تو دل تازہ ہو جائے گا، اگر کسی پریشانی کی حالت ہے تو دل تازہ ہو جائے گا، کھانے کو کچھ نہیں قرآن کی تلاوت کر لو، یہ تمہیں فائدہ دے دے گا۔ فرمایا پھنسے ہوئے واسطے ہدن، یہ اچھی سوچ آ جاتی ہے، وشفاء، اور بیماری کی حالت میں روگ دور کر دیتا ہے، اللہ شفا عطا کر دیتا ہے۔ اوے لوگوں مجھ پر اعتبار کرو، میں تمہارا خالق و مالک ہوں، میں نے پیغمبر کو ایسا بنایا، ایسا چہرہ، ایسا حسن عطا کیا کہ بیمار بھی کوئی آ جاتا ہے بیماری بھول جاتا ہے، تندرستی پا جاتا ہے، اور پھر جب وہ قرآن سناتا ہے، جب کوئی داعی موحد، جب کوئی قرآن سنانے والا قرآن سناتا ہے، فرمایا وہ بھی تمہیں پھنسے ہوئوں کو راستہ مل جائے گا اور بیماریوں کی حالت میں تمہیں شفا مل جائے گی۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم، جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ان کو قرآن سنا بھی دیا جائے تو وقرن، کنا میں بجے تلنے ہوئے ہیں، کانوں میں بوجھ ڈالا ہوا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، یہی قرآن ان کے لیے مزید اندھا پن کا باعث بن جاتا ہے۔ یہاں کیا بتایا؟ ایمان کی کیفیت میں یقین کے ساتھ جب قرآن پڑھو گے یا سنو گے تمہارے لیے یہ شفا بھی بنے گا
اور منصوبوں کو باہر نکال کر راستہ سجھا دے گا۔ اور یہی قرآن، اگر کوئی بیمار دل، ایمان نہ لانے والا، کوئی مشرکانہ عقائد رکھنے والا قرآن کو سنے گا تو اس کے کانوں میں اتنا بوجھ آئے گا کہ قرآن سن کر ان کا منہ لٹک جائے گا۔ بس میرے پیغمبر، خوش قسمت اور بد قسمت کی پہچان یہ ہے کہ خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو قرآن سن کر چہرہ کھل اٹھتا ہے، اور بد قسمت وہ ہوتا ہے جو قرآن سن کر اور اس کا چہرہ لٹک جاتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ چلیں آگے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، پھر ایسا آدمی پاس بیٹھ کر بھی، ذرا سمجھ لیں بات، جس کے دل میں توحید نہیں ہے، جس کے دل میں ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے، جس کے دل میں صحابہ کی عظمت نہیں ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، جس کے دل میں قرآن کی روشنی نہیں ہے، وہ جب قرآن کو سنتے ہیں پاس بیٹھ کر بھی کہتے ہیں بس میں گیا جیسے ہی پر میں نے اتنے نا بس ایویں ہوا ہے کہ میں بیٹھا ہی کوئی نہیں، ایسے اونگ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد عباسی لے لیتا ہے۔ بیان کے اندر فرمایا ان نواسی ایویں جویں قرآن سنان والے نے کوئی 1 کلومیٹر دوروں قرآن سنایا ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، او بڑی دور جس طرح اس کو سنانا چاہتا ہے، اس کو سن نہیں رہا پاس بیٹھے ہوئے کو۔ اور جس کے دل میں توحید ہوتی ہے وہ قرآن دور بیٹھ کر بھی سنتا ہے تو اس کے دل میں ایسے اترتا ہے جیسے پاس بیٹھ کر سننا۔ سمجھ گئے؟ اولئک ینادون من مکان بعید۔ زندگی رہی کہ اگلا پھر آئندہ ہفتے وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آپ میں سے بہت سارے حضرات جمعہ کے دن نہیں ہوتے، تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ 7 ستمبر منگل کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں بسانے والے ان حضرات کے لیے بڑی اہمیت کا دن ہے۔ انشاءاللہ میں جس حالت میں بھی ہوا میں انشاءاللہ وہاں حاضری دوں گا، اور آپ حضرات کو بھی یہ اطلاع، یہ خبر ہے، اطلاع ہے اور خبر ہے کہ آپ حضرات بھی 7 ستمبر منگل کی تیاری کریں۔ جو حضرات وہ کیا کہتے ہیں جانا چاہتے ہیں، جزاک اللہ، وہ اکاڑا سے بسیں ملیں گی جو مفت لے کر جائیں گی ایک خاص جگہ سے، اور وہ مینار پاکستان لے کر جائیں گے۔ وہاں پورے ملک کے جید مشائخ اور علماء اور اللہ کے ولی اکٹھے ہوں گے، اور وہ خالص ختم نبوت کے مشن پر جائیں گے۔ وہی بسیں پھر لا کر اکاڑے چھوڑ دیں گے، وہ اس پر بھی جا سکتے ہیں، اور جو حضرات اپنے یہاں سے ہی اپنی سواری کرانا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں انظر شاہ جی، مولانا شاہد محمود صاحب اور باقی حضرات سے رابطہ فرما لیں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو اپنے کاموں کو چھوڑ کر حضور کے ختم نبوت کے کام کو اپنانے کی توفیق۔ وعلى آله وصحبه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة